گیا اسد کیسر صاحب کی طرف سے کہ پیپل پارٹی ووٹ نہ دے بجٹ کے پاس کروانے میں، سر ممکن ہو سکتا ہے ایسا؟ ویسے پی پی کے بھی تحفظات تو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اوپر. تحفظات بجٹ پاس ہوگا، اس سے پہلے وہ بجٹ ہی پاس ہوگا، اور تحفظات جن کے جو ہیں میرے تحفظات ہیں وہ 85% لیس کر دی گئے ہیں. میرے ذاتی طور سے پاکستان کے لیے تو مجھے تو میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت طریقے سے فائنانس منسٹر سن رہے ہیں، اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. ہمارا چیئرمین کمیٹی مانڈی والا تگڑا آدمی ہے، ایف بی آر چیئرمین کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے بھی ہمارے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اور مسئلے حل کرنے جا رہے ہیں. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاسبلٹیز تھی وہ سب ہو رہی ہے. بجٹ کی صورت رک نہیں ہے، بجٹ ہر صورت پاس ہو. علی امیر صاحب کا گولی کے بدلے گولی بیان، سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا اس کا حکم کی تعمیل ہوگی جو مولانا صاحب کہیں گے. وہ کہیں گے گولی کا جواب گولی سے دے دیں، اولیل سے دے دیں، محبت سے دے دیں یا اگنور کر کے دے دیں. لیکن گنڈا پور کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے جب وہ اندر سے سب کے ساتھ ہے؟ انجوائے کر رہا ہے، اپنی سی ایم سے مال بھی بنا رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے، ہمارا دوست ہے، انجوائے کر رہا ہے. ان ڈائلاگ بازی کا فائدہ نہیں. سب کو پتہ ہے، سب طریقے سے خان صاحب کو اندر رکھنے کی بات کریں. کوئی گولی نہیں چلے گی، کوئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ صرف آپ کی میڈیا کی زینت بن رہی ہے اور کچھ نہیں. ریلیکس کریں، انجوائے کریں. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو سیاسی قائدین ہیں کچھ انہوں نے ٹویٹ کیے کہ فیصل واوڈا صاحب سے مولانا صاحب وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اور فیصل واوڈا صاحب سے ان کی ملاقات اس وجہ سے ہو رہی ہے. سر سیاسی تھی غیر سیاسی ملاقات تھی، تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں. غیر سیاسی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ سیاسی لوگ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ مولانا صاحب کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں اس وقت سے، اس کے بعد بھی، آج بھی اور آگے بھی کھڑا رہوں گا. اور میں نے ثابت کیا کہ میں وہ منافقوں سے نہیں ہوں کہ رات کو 4 بجے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو گھر کے باہر کھڑے ہوتے جاتے، اور جب وقت نکل جائے تو میری طرف دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ تو اسپیکولیشن ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنی بات کرے گا. میں ہر آدمی لاسٹ کویسچن سر، عمران خان کا مستقبل کیسے؟ دیکھیں، میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جیسے آج پارٹی نے ایک مثبت بیان دیا ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا پی ٹی آئی کے سوپرٹر اور ورکرس کو، جو انہوں نے 4-8 آدمیوں نے وہاں ایک گھٹیا احتجاج کیا ہے اور اس کا نقصان سپہ سالار پوری پاکستان کو کیا ہے، اور وہ ایک جیتا ہوا سپہ سالار ہے. 25 کروڑ لوگوں کی خوشیاں اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں. تو اگر یہ 8-10 آدمی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے ایک گھٹیا کام کرتے ہیں جس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ پی ٹی آئی نے بڑی سینسیبل پی ٹی آئی پاکستان نے جواب دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ خود ہی وہ ذلیل لوگ ہیں، تو مجھے آگے مزید ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک سوال. سر آپ نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور سیاست ہوگی، اب سیاست جو نہیں ہو رہی تھی اب ہوگی، تو کیا مولانا حکومتی بینچز پہ ہوں گے یا اپوزیشن کے بینچز پہ؟ میں وقت سے پہلے آپ کیسے بتاتا ہوں کہ صبح طوفان آنا ہے، اولے گرنے ہیں. آپ ہمیشہ بتا دیتے ہیں اس وجہ سے. تو آپ کرتے ہوتے ہیں سر. ابھی تو موسم شروع کیا ہے نا، نئے موسم ہے. ہم واپس سیاسی موسم میں، ابھی تو ہم سیلیبریشن موڈ میں. سیاست تو تھی نہیں پاکستان. اشارہ دے دیں. اشارہ دے تو دیا بھائی، جب ملاقاتیں ہوگی تو ہر چیز اچھی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، یہ جنگ تو کسی ملک کے لیے بھی بہتر چیز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن بین الاقوامی طور پر بڑی اسٹرانگ ہے، بہت تگڑی ہے. اور ایران ہمارا دوست ملک بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے. اور اسرائیل کی جارحیت ہے جس کو تو ہم کنڈیم کر ہی رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر میرے خیال سے پورا کردار بھی پاکستان نبھا سکتا ہے. بھی چیز کی بدولت اس سے دو رائے نہیں ہوئی. تو ہم ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس رول کے اندر ایران کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں اور پاکستان کی پوزیشننگ کو اور اوپر لے جا سکتے ہیں. دیکھیں، ہر فیلئر میں اپرچونیٹی ہوتی ہے. جب آپ اپنے میکسیمم ورسٹ دشمن کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی آپ کی اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونیٹی ہے، امن کی اپرچونیٹی ہے، خطے کی اپرچونیٹی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک بفر بھی ہے ایران اس پورے خطے میں، جس کا بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے. اور ریلیجس کے طور پر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیٹر کا ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان، کرنی چاہیے. اور اسپیشلی ڈپلومیٹک فرنٹ میں، نوئنگ دا فیکٹ کہ آج ہماری ورلڈ اوور ایک بڑی ڈفرینٹ ریٹنگ، بڑی ڈفرینٹ پوزیشن، بہت ایک رکھ رکھاؤ والی پوزیشن ہوگی. پاکستان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اس کا فائدہ پورے خطے کو اور پوری دنیا کو ہوگا، کیونکہ اگر خطے کی جنگ نہیں رکی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا ممبر ہے سعودی عربیہ، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. UAE کا ہے، قطر کا ہے، چائنا کا ہے، رشیا کا ہے. تو یہ سارے بلاکس ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی ان کے ساتھ تعلق ہے. اس کو جتنا ہم آگے فاسٹ پیس پہ لے کے جائیں گے اتنا تیز ہو جائے گا. میرا کدھر گیا بھائی. پاکستان کا کردار تاحال جو ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں. ایران کی پارلیمان نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دنیا میں صرف 7 ممالک جو ہیں انہوں نے
کوئی فوجی امداد نہیں دی ہے، اخلاقی مدد کی ہے، جس میں وینزویلا سر فہرست ہیں، جس میں نارتھ کوریا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے، اور اس کے ساتھ الجزائر ہیں، سوڈان ہیں، اور ہوتی یمن کے ان باقی سارے اسلامی ممالک نے حتیٰ کہ اخلاقی مدد کی بھی نہیں کی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے موقع ہے، پڑوسی ملک ہیں، 76 سال سے ہم پڑوس میں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک ہیں، ان کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، پاکستانیوں کو نکلنا چاہیے۔ عراق میں جب حملے ہوئے تھے پاکستانی نکلے تھے، آج پاکستانیوں کو شہروں میں مظاہرے کرنے چاہیے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ مالی یا اخلاقی یا دوائیاں دینی ہیں یا کوئی خوراک غذا اجناس دینے ہیں، بارڈر 1800 کلومیٹر ہیں، پاکستان اگر اس وقت اتنی مدد دے گا، یقین کریں پوری عالمی اسلام جو ہیں وہ بھی پاکستان کی پیروی کرے گی۔ ایک واحد ملک ہے، پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ سن 50 میں رضا شاہ پہلے بھی آئے۔ پاکستان نے دنیا میں دوستی کا معاہدہ صرف ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پڑوسی اسلامی ملک کی طرف نفرت سے دیکھیں، ہم نے بیسیکلی ان کو کبھی اپنایا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ وقت ہے، اور پاکستانی اگر آج کھڑے ہوں گے، آپ نے دیکھا جی کہ پوری دنیا خصوصاً اسلامی دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اگر آج ایران سرنگو ہو گیا یا ایران جو ہے اس کو شکست ہوئی، تو یاد رکھیں کہ پھر یہاں اس خطے میں اسرائیل سب سے پاکستان سمیت سب سے ناک پہ لکیریں کھنچوائے گا۔ تھینک یو۔ ہمارے دوست ماشاءاللہ، کل میں نے خواب میں دیکھا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ سردار تیرے قاتل زندہ ہیں، ہم لوگ شرمندہ ہیں۔ نہیں، صبح زندہ دیکھ کے افسوس تو نہیں۔ مولوی صاحب آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ڈاکٹر ہوں، آپ کے پاس مریض بیٹھا ہوں۔ یہ مریض تو ہے، کسی کو بتا دیں کس مرض کے ازلی دشمن سے، مسلمانوں کے ازلی دشمن سے، اور اس کے ساتھ خفیہ ہاتھ جو پیچھے حمایت کا ہے وہ مودی کا ہے، اور یہ دو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو اسلام کے خلاف مغربی دنیا کی جنگ ہے، اور اس میں پاکستان اپنے میزائل، اپنے نیوکلیئر پروگرام کے دفاع کے لیے جو ہے ہر حد تک آگے جائے گا، اور ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ صرف ایک ایران کی حد تک محدود نہیں رہیں گی، ان کی نظریں ہر اس ملک اور ہر اس مسلمان قوم پہ ہوگی، خاص طور پہ جن کے پاس جوہری طاقت ہو اور جو ان کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ لہٰذا اس وقت اس بجٹ سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی سلامتی، اپنے نیوکلیئر پروگرام کی سلامتی کے لیے سر گھر کی بات ہے۔ تھینک یو۔